اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کے دل میں ہے، اگر وہ گناہگار بھی ہے اور اگر اس کا دل ابھی سخت نہیں ہوا ہے تو چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی بات کو سنے گا، قرآن کریم کو سنے گا، نبی کی حدیث کو سنے گا، کسی حادثے فاجعہ کو آنکھوں سے دیکھے گا، کسی میت کو مرتا ہوا دیکھے گا اور اس کو کفنائے گا، نہلائے گا، دھلائے گا، اس کے میت کو کندھوں پہ اٹھائے گا، اسے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دبائے گا، کوئی وقت آ جائے گا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کہ قرآن سے اور یاد الہی سے اس کا دل نرم ہو جائے، ان تخشع قلوبهم، اس کا دل نرم پڑ جائے اور دل کی سنگینی اور دل کی سختی ختم ہو جائے۔ آئے گا وقت بشرطے کہ قساوت کا عذاب نہ آ گیا ہو، محض غفلت ہو، لیکن یہ غفلت پر غفلت، غفلت پر غفلت ایک دن قساوت ہو جائے، پھر قساوت قلبی فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، جو یاد الہی سے، جو دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ویل بمانے تباہی، تباہی ہے، بربادی ہے، یا ان کے لیے ویل ہے جو جہنم کی ایک وادی ہے جس کی شدت حرارت سے جہنمی بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اس میں جانا ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے، کیوں؟ اس واسطے کہ انسانی دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پتھر سے بھی زیادہ سخت اس کا دل ہو جاتا ہے۔ اور ویل جہنم میں ایسی وادی ہے جس میں دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی گرمی نہ برداشت کر کے پگھل جائیں، جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں پر اس سخت دل کو ڈالنا پڑے گا، چونکہ اس کا دل تو پہاڑ سے بھی سخت ہو گیا، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ سخت ہو جانا دل کا، پھر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ ابھی ہم اپنے قساوت کا اندازہ ملک کے موجودہ حالات میں کر سکتے ہیں کہ حالات گمبھیر ہیں، حالات میں حکمرانوں کے ستم صاف ظاہر ہو رہے ہیں، ان کی بدنیتیاں دکھ رہی ہیں، ان کے جھوٹ، ان کے مکر اور ان کے فریب کے روز داستانیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے مقاصد، ان کے منشا اور ان کا پروٹوکول ہمارے سامنے کھل کر آ چکا ہے، اور وہ کس طرح کل ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کر باقی پوری انسانیت کو، اس ملک کی پوری رعایا کو جانوروں کی طرح پیروں میں روندنا چاہتے ہیں اور انہیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، جنہیں ہونے والا ہے سب چلے ایسے دھوکہ دیا، ہمارے نفس نے ہم کو یہ دھوکہ دیا۔ ہم قدم ب قدم ناکامیاں، نامرادیاں دیکھتے چلے جائیں، ہم قدم ب قدم مایوسیاں دیکھتے چلے جائیں، لیکن اس دیکھنے کے باوجود ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے، کیا خاص اثر ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھ رہے چند دنوں پہلے کہ صاحب ہماری شریعت کے ایک مسئلے کو کنڈم کر کے، کالعدم کر کے انہوں نے ہمارے پرسنل لا کے دستور سے حذف کر دینے کی راہ ہموار کر دی۔ اگر ایک مسئلے کو بل لا کر پرسنل لا سے نکال دیا جا سکتا ہے تو بقیہ کے لیے تو رستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ نظیر بن گئی، اس نظیر کو سامنے رکھ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جن کے بھی آپ کے اپنے پرسنل مسائل ہیں سب کے اوپر پانی پھیرتا پیسہ نکلتا۔ کیا کر لیا آپ نے؟ آپ کی ایمانی قوت نے کیا کر دیا؟ آپ کے درمیان جو نزاع اور شقاق ہے، آپ کے درمیان جو شدید ترین اختلافات ہیں، آپ کے درمیان جو شکر رنجیاں، نا اتفاقیاں ہیں، آپ کے درمیان میں جو ایک دوسرے سے بغض ہے، عناد ہے، نفاق ہے، ہم ان چیزوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں؟ ہم سب لوگ بکھرے ہوئے تارے ہیں اس امت کے،
ہم سے کیا روشنی ہو سکتی ہے؟ بکھرے تاروں سے کوئی بات نہیں. ہاں ہم سب اکٹھے ہو جاتے تو خورشید مبین بن سکتے، لیکن نہیں ہوا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں چلائیں. مسلمانوں میں جو منافقین تھے وہ بغل کے دھوسے اور آستین کے سانپ ثابت ہوئے. برقعے پہن کر اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ناموں سے اسلام کے خلاف، احکام اسلام کے خلاف کہنے لگے. جو منافق تھے اور جو سازشی تھے اور جو بکے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے تو کہا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جاہل نادان مسلمان جو اچھے پڑھے لکھے اور قابل تھے، لائر تھے، ایڈوکیٹ تھے، جج تھے اور ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، بڑے بڑے قابل مرد اور بڑے بڑے قابل عورتیں، محض اس وجہ سے کہ وہ اسلام کی اسپرٹ کو نہیں جانتے تھے اور اسلام میں فقہ اسلامی کی حقیقت سے بے خبر تھے، تو ان لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملایا اور ساتھ میں راگ ہلاتے رہے. اور حکومت کو یہ بھروسہ ملتا رہا کہ انہی کے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو لے کے ہم اپنا کام نمٹ لے سکتے، تو انہوں نے اس کو نمٹ لیا. اس ناکامی کا ہم پہ کیا اثر پڑا؟ پھر مسئلہ بابری مسجد کا کیا کچھ ہوا، کس طریقے سے یہ قانونی عمل سے گزرتا گیا، مسئلہ گزرتا گیا 26 برس گزرنے کے بعد آپ کے سامنے جو صورتحال آئی، اس صورتحال نے آپ کو دل کو جلا بھنا کے رکھ دیا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. راستہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی تو ایک آواز ہوتا، ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ادھر سے. تو آپ کے لیے کیا راستہ تھا؟ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے عافیت کسی میں سمجھ لی گئی کہ بھائی اس معاملے پہ بھی صبر کرو. بس اتنا اپنے دل کو تسلی دینے کا سامان ہوا کہ صاحب ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑی مسجد، زبردستی لی گئی ہے. وہ زبردستی لینے والا وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے. اللہ کے ہاں ہم تو مجرم نہیں ہیں. بات مسئلے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہم پر کیا اثر پڑا، ہماری دینداری پر کیا اثر پڑا، ہماری پرہیزگاری پہ کیا اثر پڑا، ہمارے تقویٰ پر کیا اثر پڑا. ہم نے کچھ اثر لیا کہ ہائے ایسی ناکامیاں اس امت کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے باغی بن گئے، نبی سے بے وفا ہو گئے اور بدعات میں مبتلا ہو گئے، سنتوں کے جنازے اٹھا دیے، شریعت کے احکام کو ہم نے خود چھوڑا. تو حکومت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت کے رستے بند کرنے کا سامان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کیوں نہیں مدد فرمائی؟ تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کا قدردان ہے اور جو اس کو بچانے کا خواہش مند ہوتا ہے. ہم ہی بچانے کے خواہش مند نہیں تھے تو اللہ کیوں مدد کر کے بچائے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ چاہو تو تم سمجھتے ہو کہ میں زبردستی دوں گا. میں زبردستی نہیں دوں. تم چاہو نا، تم چاہو گے تو میں عطا کروں گا. تم نہیں چاہو تو باقی روزی روٹی دینا میری ذمہ داری ہے، میں روزی روٹی دیتا رہوں گا. کھاتے رہو گے، مزے کرتے رہو گے، زندگی گزارتے رہو گے. باقی دین تو اہل طلب کو اللہ عطا فرماتے. آپ کو طلب ہی نہیں دی تو اللہ کو مدد کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کو مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ بعد میں مدد نہیں فرمائی ہماری. پھر مسئلہ آیا، پھر مسئلہ. اب یہ مسئلے ہمارے سامنے ہیں جو گمبھیر قسم کے ہیں. ہم نے کوئی اثر نہیں قبول کیا، ہمارے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اس کا. ہم جو کے تو ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ آیارہ اچھے بیان، جو ہمارا حال آنکھوں کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت ہے، دکھائی نہیں دے رہا. ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں میں اسی رفتار سے مبتلا ہے جس رفتار اور جس انداز سے ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے تھا. ابھی بھی اسی حالت کے اندر ہم لوگ ہیں. جب ایسے حالات کے اندر ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی پکار ہمیں پکار رہی ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا ہے
کہ وہ قرآن سے سبق حاصل کریں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی بے نیازی سے کام اٹھے. نہیں آیا وقت تو ہم لوگوں کا جواب یہ ہے کہ نہیں آیا. نہیں آیا اس لیے کہ جواب عمل سے ہوتا ہے. عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں ابھی نہیں آیا وقت, ابھی ہم کو نہیں سننا ہے, ابھی ہم کو نہیں سمجھنا ہے, ابھی ہم کو درست نہیں ہونا ہے, نہیں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, جیسے ایسے رہنے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا شکوہ ہے؟ اللہ مدد نہیں کرتا تو شکایت کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم نہیں چاہ رہے مدد تو شکایت کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم بدلتے ہوتے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھی اپنا حال تبدیل کر کے دکھا دیتے تو اللہ تو پورے بدلنے کا بھی انتظار نہ کرتا, کیونکہ قریب ہے. جب بندوں کو اثر ہوا ہے میری گرفت کا اور میری پکڑ کا, تو اللہ کہتے سمجھنے لگے بندے چلو فوراً مدد کیجیے, نصرت کرو, اللہ تعالیٰ نصرت کرنا. لیکن دوستوں اور بہنوں, ہم سب تو بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. اپنا اپنا جائزہ لینا, اپنا اپنا جو جن برائیوں میں کل مبتلا تھا آج مبتلا ہے, اس نے اس حادثے کی وجہ سے گھبرا کے کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں کی, کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں, اللہ ماشاء. بس کچھ ہوں گے خدا کے بندے ہر عام سے کچھ خاص مستثنا ہوتے, کچھ ہوں گے اللہ کے بندے, لیکن عام حال کیا ہے نہیں سکتا. عام حال ہمارا اپنے آنکھوں کے سامنے, ایسی غفلت, ایسی لاپرواہی, بے حسی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. اس امت کا زمانہ 1400 سال کا گزر گیا ہے اور اس نے اس امت میں حالات و حوادث سے اور خدا کے جھنجھوڑنے سے اور خدا تعالیٰ کے متوجہ کرنے سے کوئی اثر نہیں لیا. تو اللہ کی اب مہلت ختم ہو رہی ہو اور وہ دل کو سخت